اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ناظرین، پرفشانی کے عنوان کے تحت دعا کے احکام پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور شبہے کی صورت اور اعتراض کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہی کہ خدا ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر دعا کریں کیوں؟ فائدہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ ہم نے اس سوال کا جواب پانے کی آج کوشش کرنی ہے۔ میں بطور مقدمہ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اور وہ یہ کہ آپ بتائیں کہ آپ دعا کس چیز کے بارے میں کرتے ہیں، کب دعا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی کمی ہو، اگر صحت ہماری چلی جائے تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر مال نہ ہو تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر رزق نہ ہو تو دعا کرتے ہیں، اگر گھر نہ ہو تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر گاڑی نہ ہو تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر سکون و آرام نہ ہو تو ہم دعا کرتے ہیں۔ بڑی واضح سی بات ہے، ایک جملے میں ہم اس وقت دعا کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں جسے ہم مفقود پاتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو صاحب اولاد ہو تو وہ تو پھر اولاد کے لیے نہیں نہ دعا کرتا، جو یہ سمجھتا ہو کہ کافی ہیں میرے لیے 2 بچے یا 4 بچے کافی ہیں، اب وہ پھر اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا۔ جو صاحب گھر ہو اور کانے ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ گھر میرے لیے کافی ہے تو وہ گھر کی دعا نہیں کرتا۔ جو معنویات میں مثال کے طور پہ حج کر چکا ہو اور پھر اس کے ذہن میں یہ شوق نہ ہو، خدا نہ کرے کہ حج کروں، تو وہ بھی پھر دعا نہیں کرتا کہ خدایا مجھے حج کروا۔ اسی طرح سے زیارات مثال کے طور پہ، تو ہم جسے اپنے پاس موجود نہیں پاتے، جو چیز ہم اپنے پاس مفقود پاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ہے لاجک دعا کرنے کی۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کچھ ہے بھی؟ ہم اپنے آپ کو جن چیزوں میں دعا مانگنے سے غنی پاتے ہیں، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو صاحب اولاد ہے اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اسے صحت کی تو دعا وہ نہیں کرتا نا، اسے کیا ضرورت ہے صحت کی دعا کرنے کی؟ جس کا گھر ہے، جس کی اولاد ہے، جس کے پاس بے قدر ضرورت مال ہے، وہ ان چیزوں کی دعا پھر کیوں کرے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان میں محتاج نہیں ہیں؟ وہ ہیں ہمارے پاس، بس ان میں ہم غنی ہیں خدا سے، ہمیں خدا کی عطا کی ضرورت باقی نہیں ہے؟ ظاہراً ایسا نہیں ہے۔ جو خطبے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تمہارا ایک ہی سٹیٹس ہے۔ میں اگر عام فہم ترجمہ کروں نا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، تو خدا نے تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تمہاری ایک ہی شان ہے، تمہارا ایک ہی سٹیٹس ہے، تمہاری ایک ہی حالت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفقراء الی اللہ، تم فقیر محض ہو خدا کی بارگاہ۔ واللہ هو الغنی الحمید، قابل ستائش اور غنی توانگر
اس کائنات میں صرف اللہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم تو کنگلے ہیں، نرے کنگلے، ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا وجود نہیں ہے، ہمارا بدن نہیں ہے، ہماری بدنی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہماری فکری، معنوی، عقلی طاقتیں، ہماری اولاد، ہمارا رزق، ہماری جان و مال، ہمارا گھر، ہماری کار، ہماری کوٹھی، ہمارا بنگلہ، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جس کے پاس جو چیز نہ ہو، اگر اسی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، جو چیز نہ ہو تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں تو ہم غنی ہیں، اس میں تو ہم رچ ہیں نا، اس میں ہم محتاج کب ہیں کہ ہم مانگے۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں بھی محتاج ہیں، اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ بھلا ہم میں سے کوئی بیٹھا مصلی عبادت پر بیٹھ کے کہے کہ بار الہ مجھے میرا وجود عطا کر، آنکھیں ہوں اور کہہ رہا خدایا مجھے بینائی عطا کر، زبان ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہوں خدایا گویائی عطا کر، کان سے ہی سنتے ہوں اور ہم یہ دعا کر رہے ہوں بار الہ میرے کان کمزور ہے یا میرے کان نہیں سنتے تو مجھے قوت سماعت عطا کر، اولاد ہو اور ہم مصلی پہ بیٹھے گڑ گڑا رہے ہوں اور مانگ رہے ہوں خدایا اولاد دے۔ ایسا کبھی ہم نے کیا ہے؟ حالانکہ ہماری اولاد ہوتے ہوئے نہیں ہے، ہمارے کان ہوتے ہوئے نہیں ہے، ہماری آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں ہے، ہماری زبان، ہماری قوت گویائی ہوتے ہوئے نہیں ہے، میرا وجود ہوتے ہوئے نہیں ہے۔ میں اپنے وجود کی بقا میں فقیر ہوں، میں اپنے وجودی طاقتوں کی بقا اور دوام میں فقیر ہوں، میں اپنے اولاد کی حیات اور بقا میں فقیر ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے اس کی بقا میں ہر آن فقیر ہوں۔ تو یہ کیسے مجھے مل رہا ہے؟ یہ میری دعاؤں کے صدقے ہی میں تو مل رہا ہے نا۔ بھلا خداوند تبارک تعالیٰ ارشاد نہیں فرماتا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو خدا تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اگر کسی سے پرواہ الہی، توجہ پروردگار ہٹ جائے تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ نابود ہو جائے۔ ایک مثال پہ غور کریں، آج کل کی ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس بیلنس بعض اوقات موبائل میں ختم ہو جاتا ہے تو ہم کمپنی لون دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے بیلنس ہمارا ختم ہو گیا اور کمپنی نے ہمیں 100 روپے کا لون دے دیا۔ اب جب ہم بیلنس کرواتے ہیں 100 روپے کا تو ہم دیکھتے ہیں مجھے کچھ بیلنس تو میرا ہے ہی نہیں۔ بھائی بیلنس کہاں ہوگا؟ آپ نے تو 100 روپے قرض لیا ہوا تھا، وہ تو آپ کا 100 اس قرض میں ڈیڈکٹ ہو گیا، کچھ بچے ہی نہیں کہ آپ کے بیلنس میں شو ہو۔ ہماری دعائیں ہمارے لون میں چلی جاتی ہیں، وہ بیلنس میں نہیں آتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم مانگتے ہیں نا، تو ہم یہ جو شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی تجھے حیات مل رہی ہے، اگر تیری دعائیں نہ ہوتی تو کیا معلوم تیری عمر 30 سال ہونی تھی، اب تیری عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ یہ 20 سال عمر تجھے کہاں سے ملی؟ تو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کوئی دعا نہیں کی۔ نہیں، تیری بہت ساری دعائیں تیری عمر کی بقا اور دوام کے کھاتے میں چلی گئی، اس مد میں چلی گئی۔ تو وہ مانگتا رہا جو سمجھتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ تیرے پاس تیرا وجود نہیں تھا، تیری زندگی نہیں تھی۔ یہ اہم تھی، خدا نے وہ نہیں دیا، یہ دے دیا، دعا تیری قبول کر دی لیکن اس مد میں ڈال دی۔ تیری وہ دعا قبول نہیں، خدا نے تیری اولاد کو زندہ رکھا، ان کی خوشیاں دکھائیں، ان کو نیک اور لائق بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ بدبینی نسبت پہ پروردگار خدا کی بابت، جو کہ جس کا وعدہ ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اور ہم اس خدا کے بابت یہ قضاوت اور یہ فیصلہ سنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ نہیں، دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن تمہارے اس فقر کے کھاتے میں اور اس مد میں ڈال دیتا ہے اس قبولیت کو جس کو تم مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، جہاں تمہیں اپنے فقر کا احساس ہی نہیں ہوتا، تمہیں اپنی ناداری کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور خدا اس ناداری کو تمہاری اس دعا کے صدقے میں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ بس پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے یہ قبولیت. امید ہے کچھ نہ کچھ ہمارا جو مفروضہ تھا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا پھر کیوں دعا مانگے، فائدہ کیا دعا مانگنے کا، میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی. ہماری قضاوت، ہمارا فیصلہ، ہمارا یہ مفروضہ، ہمارا یہ ایزمپشن کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، اس میں فرق آ گیا ہوگا. اور بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، واقعہ میں ایسا ہے. ہم سوچیں کتنی ہماری دعائیں وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی بقا کی مد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی ہے کہ اگر ہم دعا نہ کرتے تو جو کچھ ہے یہ چلا جاتا. اچھا، اس کے باوجود بعض دعائیں ہماری واقعہ خدا قبول نہیں کرتا، یعنی پھر کیا، پھر یہ اعتراض باقی ہے خدا کی خدائی پر کہ خدایا تو جب میری سنتا ہی نہیں ہے، میری حاجت پوری نہیں کرتا تو میں پھر کیوں مانگوں؟ تو پھر سوال ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں پھر بھی سوال ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں اس کائنات میں ہر انسان فلاح اور بہتری ہی تو چاہتا ہے نا، فلاح اور فوز، کامیاب ہو جائے، فلاح آ جائے، یہی کچھ ہی تو مانگتا ہے نا. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذکر پروردگار، فاذکرونی اذکرکم. خدا فرماتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم کثرت سے مجھے یاد کرو کہ شاید کثرت سے مجھے یاد کرنے کی وجہ سے تم فلاح پا جاؤ. لیکن کیا ہم خدا کو یاد بھی کرتے ہیں؟ ہمارے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہمارا یاد خدا میں گزرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم بہت تیر مار لیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مختصر رٹی رٹائی دعا مان لیتے ہیں، اتنا ہی تو ہے نا. اور اس نماز میں بھی ہم کتنا یاد خدا میں ہوتے ہیں اور کتنا خدا سے غافل ہوتے ہیں. یہ تو ہم اگر اپنا محاسبہ کریں کہ میری نماز میں مجھے کتنی میری دکان یاد رہی، کتنا میرا آفس اور میرا کاروبار یاد رہا، کتنا مجھے فیملی افیئرز کی فکر رہی، اور کتنا مجھے خدا یاد رکھا میری نماز میں. کتنی بار مجھے شک ہوا کہ میں کس رکعت میں ہوں، کتنی بار میں اس وقت جاگا کہ جب وہ نماز ختم بس سلام پہ پہنچ چکا تھا تو اس وقت خیال آیا اچھا نماز پڑھ رہا تھا میں. تو ہم خدا کو یاد نہیں کرتے. جو خدا کو یاد نہیں کرتا وہ شقی ہو جاتا ہے، وہ فلاح نہیں پاتا. ہماری سائیکی یہ ہے جو قرآن کریم نے بھی بیان کی. جب تک ہم یہ سمجھے نا کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے تو ہم خدا کو یاد نہیں کرتے. ہم اس دنیا میں اپنے محسن کو بھی یاد نہیں کرتے، بھلا دیتے ہیں. ہم اس وقت اپنے محسن کو یاد کرتے ہیں جب اس کے احسان کے نیاز مند اپنے آپ کو پاتے ہیں. بنابراین اگر ہماری وہ چند فیصد دعا قبول نہ ہو، وہ 2-4 اہم حاجتیں، تو ہم خدا کو یاد ہی نہ کریں. نماز ہم پڑھیں گے لیکن کیسی نماز؟ وہی جو یاد خدا سے خالی، وہی نماز جو فکر دنیا سے ہو، جس کی تکبیرۃ الاحرام یاد ہے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ یاد ہے. درمیان میں نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے بولا کیا، میں نے مانگا کیا، میں نے پڑھا کیا. یاد خدا سے غفلت میں نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو نماز جب ہماری یہی عادت ہے تو باقی کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں. تو خدا نے تبارک نے لطف فرمایا، وہ ایک حاجت ہماری پوری نہیں، اس کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. وہ ہماری 2-4 پسوڑیاں ہیں جنہوں نے ہمیں خدا سے جوڑے رکھا ہوا ہے. انسان طبیعتاً بڑا ہی استغنا طلب ہے. الرآہ استغنا، جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے نا تو یہ کسی کا مڑ کے سلام بھی نہیں کرتا. اور ہماری مثال بھی ہے کہ جو قرآن نے ایک تمثیل بیان کیا نا کہ جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور ایک دم تلاطم خیز موجوں کے تھپیڑے انہیں غرق ہونے کے قریب لے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ دعو اللہ مخلصین له الدین، دعو اللہ مخلصین، اس وقت وہ خاص خلوص کے ساتھ صرف ایک ٹپیکل سچویشن میں ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ اس وقت جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے
اس وقت ہم، وگرنہ جہاں ہمیں آس پاس کے وسائل پہ، اپنی طاقت پر، اپنی توانائی پر، اپنے رابطوں اور رشتہ داریوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنی جائیداد پر بھروسہ ہوتا ہے نا، وہاں ہمیں یاد خدا نہیں ہوتی. وہ ہے نا بھائی جی، ہے نا وہ افسر بیٹھے ہیں نا، ان سے الیکس ریکس ہے ہماری، وہ کر دے گا کام. خدا ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. ہمیں اپنے رابطے، ہمیں اپنی اپروچ یاد ہوتی ہے. خدا کہاں یاد ہوتا ہے؟ خدا وہاں یاد ہوتا ہے جہاں سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں. پھر خدا، وہ ایک دو سبب خدا کا یہ لطف ہے عزیز من. یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے. مجھے ایک مصیبت میں ڈال کر وہ میری آواز سنتا ہے. وہ مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دیتا ہے. وگرنہ میں نہ آتا اس کے دروازے. دن میں اس کو یاد کر بیٹھتا ہوں کبھی کبھی اپنی اس مشکل وجہ سے. وہ جب میرے درد کی ٹھیس، اور وہ جب میرا درد مجھے ڈاکٹروں سے مایوس کر دیتا ہے، علاج معالجے سے مایوس کر دیتا ہے، پھر مجھے میرا خدا یاد آتا ہے. وہ میرا فقر، وہ میری بے چارگی، یہ مجھے خدا میرا یاد دلاتی ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ میں اس کی بارگاہ سے غائب رہوں. وہ مجھے اپنی ذات سے جڑا رکھنا دیکھتا ہے. لہذا نہیں قبول کرتا دعا، کیونکہ اگر اس نے قبول کر لی نتیجہ یہی ہوگا، میں بھول کے چلا جاؤں گا، نہیں آؤں گا اس کی طرف. دو کلمے دل کی گہرائی میں کبھی نہیں اس کی طرف توجہ کروں گا، نہ زبان سے ذکر کروں گا. تو عزیزان گرامی، یہ دعا قبول نہ ہونے ہی میں دعا قبول ہونا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. مگر نہ ہماری نمازوں میں مناجات نہیں ہے، کچھ دعا نہیں ہے. حالانکہ دعا بذات خود مناجات. بس ہماری دعائیں پہلے تو قبول ہوتی ہیں 99%، 99.99% قبول ہوتی ہیں. اور اگر قبول نہیں بھی ہوتی کچھ دعائیں، تو وہ بھی قبول ہوتی ہے کہ ہمیں خدا سے ہماری دعا جوڑے رکھتی ہے. اور دعا بھلا فقط کشکول میں، کاسہ گدائی میں چند سکے ڈلنے کا نام ہے کیا؟ دعا جھولی بھرنے کا نام تو صرف نہیں ہے. دعا مناجات ہے. مناجات کیا ہوتی ہے؟ دعا مناجات ہے میں کیا مطلب؟ اس پر اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.